بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تاکہ تمام دوستوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر آگے چل کر میں آپ کو مکمل طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو ناظرین و سامعین سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک دن کا وظیفہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ حضرات جو اس چینل پر تشریف لائے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، بلکہ 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا اللہ کے فضل سے، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت کی برسات ہو، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو دولت کو لے کر ہو، جو رزق کو لے کر ہوں، پوری کائنات میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضدار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرضدار جن کو ہر وقت کال کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے ابھی، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے، بلکہ 5 ٹائموں کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ لوگ 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کام نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا اہم وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر دولت مند ہو جاتا ہے۔ اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا مال مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ لوگوں کو آج جو لینے والا ہے، کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے محترم خواتین و حضرات، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بھائی ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات امیر بن گئے، پیسہ مل گیا، اور کچھ ایسے بھی میرے بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو سالوں سے آپ کے دلوں سے وظائف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو خواتین و حضرات، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے۔
مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کے ثواب ہیں وہ کام آتے ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے، کچھ کو اسی وقت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں جب فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ پاک اپنے کرم سے آپ لوگوں کی جھولیاں بھر دے گا۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو اگر چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ کامیاب نہ ہو سکے اور پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میری ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنی پریشانی کو لے کر جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کے رزق کے دولت کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج میں تمام ناظرین و سامعین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ اگر اس کو وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے صبح مالا مال ہو جائے گا، صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔
آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 1000 حاجتیں ہوں، چاہے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، یا چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں۔ تمام خواتین و حضرات دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے، گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا، نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو، اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورۃ کوثر کا، جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے درود پاک اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ کی جو بھی مراد ہے اللہ پاک سے مانگ لیں۔ اے پیارے اللہ، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔